الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وسعدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم. آج کا درس جلالین سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 سے شروع ہوتا ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جن لوگوں نے ان باتوں کے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. ان الذین کفروا، الذین جن لوگوں نے، کفروا انکار کر دیا، کفر کیا. جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. کن باتوں کو تسلیم کرنے سے؟ یعنی وہ 6 کی 6 شرطیں جن کا ذکر اوپر اس سے پہلے کی آیات ہدی للمتقین سے ان الذین کفروا سے پہلے تک ہوا. تو جن لوگوں نے وہ 6 کی 6 شرطیں جن کا ذکر اوپر ہوا، وہ 6 شرطیں کیا ہیں؟ یعنی پرہیزگاری، یعنی امتثال اوامر و اجتناب نواہی. نمبر 2، ایمان بالغیب. نمبر 3، اقامت صلاۃ. نمبر 4، انفاق رضائے الہی کے لیے. نمبر 5، ایمان بکتب اللہ. نمبر 6، ایمان بالآخرت. وبالآخرت ہم یوقنون، ایمان بالآخرت. ان شرائط کو پوری نہ کی، ان سب کو یا ان میں سے کسی ایک کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا. سواء علیہم، ان کے لیے یکساں ہے، ان کے حق میں برابر ہے کہ انذرتہم، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، لا یؤمنون، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں. مفسر کیا کہتے ہیں؟ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، جن لوگوں نے ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، جن لوگوں نے ان 6 شرائط کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. مثال کے طور پہ ان شرائط کو، ان باتوں کو انکار کرنے والے کون ہیں؟ مثال کے طور پر، یہ نہیں کہ صرف یہی. مثال کے طور پہ ابو جہل، ابو لہب اور ان دونوں کے مانند مثلاً عتبہ، مثلاً شیبہ. تو جن لوگوں نے ان 6 کی 6 شرائط کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. سواء علیہم اانذرتہم، برابر ہے، یکساں ہے ان کے حق میں کہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ. سواء علیہم اانذرتہم بتحقیق الحمزتین، یہاں سے
قرت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو کچھ مصنف علام کہنا چاہ رہے ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ اَأَنذَرْتَهُم میں 5 قرتیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی قرت بتحقیق الحمزتین، پہلی قرت بتحقیق الحمزتین، دونوں حمزہ کی تحقیق کے ساتھ، دونوں حمزہ کی تحقیق کے ساتھ یعنی دونوں حمزہ کو باقی رکھتے ہوئے، یعنی اَأَنذَرْتَهُم۔ تو پہلی قرت ہے تحقیق حمزتین، یعنی دونوں حمزہ کو باقی رکھتے ہوئے، دونوں حمزہ کی تحقیق کے ساتھ بلا توسط الف۔ دوسری قرت ہے تحقیق حمزتین مع توسط الف، یعنی اَأَنذَرْتَهُم کہتے ہیں۔ دوسری قرت ہے تحقیق حمزتین مع توسط الف، یعنی دونوں حمزہ کو باقی رکھتے ہوئے الف کے توسط کے ساتھ۔ تیسری قرت ہے تسہیل بلا توسط الف، تیسری قرت ہے تسہیل بلا توسط الف۔ تسہیل حمزہ کے مخرج، بلفظ دیگر حمزہ کو اپنے مخرج اور اس حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا جو حمزہ کی حرکت کے موافق ہے۔ بلفظ دیگر حمزہ کو حمزہ کے مخرج اور حمزہ کے مناسب و موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا، یہ تسہیل ہے، یہ تسہیل ہے۔ تو تیسری قرت ہے تسہیل کے ساتھ بغیر توسط الف کے۔ چوتھی قرت ہے تسہیل کے ساتھ مع توسط الف، الف کے توسط کے ساتھ۔ پانچویں قرت ہے حمزہ ثانیہ کو الف سے بدل کر، حمزہ ثانیہ کو الف سے بدل کر، یعنی اَأَنذَرْتَهُم، اَأَنذَرْتَهُم تو کہتے ہیں اَأَنذَرْتَهُم أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، خواہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جن لوگوں نے ان 6 کی 6 شرطوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، ایسے لوگوں کو تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہے، اس جگہ پہ ایک سوال یہ ہے کہ بیشتر وہ لوگ جو ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر، اور آپ کے بعد واقعہ یہی ہے کہ پہلے انہوں نے انکار کیا، پہلے انہوں نے انکار کیا اور انکار کرنے کے بعد ایمان لائے، انکار کرنے کے بعد ایمان لائے۔ پھر یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ بات جو اس آیت میں ہے یہ تو واقعہ کے خلاف نظر آتی ہے۔ یہ ہے اس مقام پر ایک سوال، یعنی جو اس قسم کے ہٹ دھرم لوگ ہیں جنہوں نے اوپر کی تمام 6 کی 6 باتوں کے ماننے سے انکار کر دیا، ان لوگوں میں تبلیغ نہیں ہونی چاہیے، یہ سوال، یہ آیت بتا رہی کہ ان میں تبلیغ نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر پورے 23 سال ایسے لوگوں میں تبلیغ کرتے رہے، تو آیت تو یہ بتاتی ہے کہ تبلیغ بے سود ہے ان میں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان میں تبلیغ نہ کرو، انہیں سمجھاؤ نہیں، انہیں سیدھا راستہ نہ دکھاؤ۔
اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اس آیت کا معنی جس کی طرف مصنف علامہ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں فلا تطمع سے، کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جن میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، ان سے لمبی چوڑی امید وابستہ مت کرو، ان سے طمع نہ رکھو، ان سے یہ امید وابستہ نہ کرو کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ کیوں امید وابستہ؟ کسی بھی چیز سے جب آدمی امید وابستہ کرتا ہے اور جب امید پوری نہیں ہوتی ہے تو دل میں ٹھیس لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، افسوس ہوتا تو آیت کا منشا یہ ہے کہ ان سے جو ایسے ہیں ان سے توقع نہ رکھو، ان سے امید نہ رکھو، جو ایسے ہیں ان سے امید نہ رکھو کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ یہ امید رکھنے سے منع اس لیے کیا جا رہا تاکہ ایمان نہ لانے پہ رنج، حزن، ملال لاحق نہ ہو۔ آیت کا منشا یہ ہے، آیت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ان میں تبلیغ نہ کرو، جو لوگ ایسے ہیں ان میں تبلیغ نہ کرو، انہیں سمجھاؤ بجھاؤ نہیں، انہیں سیدھا راستہ نہیں دکھاؤ۔ آیت کا یہ منشا ہے ہی نہیں۔ کیوں آیت کا یہ منشا ہے ہی نہیں؟ کیونکہ اس آیت کے نزول کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے رہے، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ آیت کا منشا قطعاً یہ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں میں تبلیغ نہ کرو، ایسے لوگوں کو راہ راست نہ دکھاؤ، یہ منشا نہیں ہے، بلکہ صاف منشا یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے امید وابستہ نہ کرو جن لوگوں میں یہ بات ہے، یعنی جنہوں نے قطعی طور پہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں ایمان نہیں لانا ہے، ان سے لمبی چوڑی امید وابستہ نہ کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر وہی سوال پلٹ کر کے آئے گا، جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قطعی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں ایمان نہیں لانا ہے، تو پھر ایسے لوگوں میں تبلیغ تو بیکار ہوئی، تبلیغ تو عبث ہوئی، سمجھانا بجھانے میں وقت ضائع ہوا۔ اگر یہ سوال، تو اس سوال کا جواب یہ کہ تبلیغ بیکار اس وقت ہوتی جب کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، اس تبلیغ کا کوئی فائدہ نہ ہو تو تبلیغ بیکار۔ مگر ظاہر سی بات ہے یہ تبلیغ مبلغ کے لیے عبث نہیں ہے، کیونکہ مبلغ کو تو اس تبلیغ پر اجر و ثواب بہرحال ملے گا، اس لیے یہ تبلیغ رائگاں اور بیکار قطعاً نہیں ہے۔ دیکھیں تو کیا کہتے ہیں، ام لم تنذرہم، تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کون ایمان نہیں لائیں گے؟ جنہوں نے ان تمام شرطوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، پچھلی 6 باتوں کے ماننے سے انکار کر دیا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لعلم اللہ منہم، اس لیے کہ اللہ کو ان کے بارے میں علم ہے اس بات کا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فلا تطمع فی ایمانہم، لہٰذا تم ان کے ایمان کی توقع نہ رکھو۔ والانذار اعلام مع تخویف، اور انذار کس کا نام ہے؟ انذار اعلام میں تخویف کا نام ہے، جتلانا،
انجام سے ڈرانا، خبردار کرنا ڈرانے کے ساتھ۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں، ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ تو ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی تھی اس لیے انہوں نے حق کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ عام طور سے گفتگو میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ ایک شخص کسی دوسرے سے بہت ناراض اور دکھی ہوتا ہے اور دوسرے انسان میں کچھ برائیاں بھی پائی جاتی، تو لوگ بولتے ہیں اللہ نے ہی ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، تو وہ بھلا نیک، اچھی اور سچی بات کو کس طریقے سے سن سکتا ہے، مان سکتا ہے؟ یعنی اللہ نے مہر لگا دی ہے، اس لیے اگلا شخص حق کو سننے، حق کو ماننے سے قاصر ہے، مگر اس آیت کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگلے شخص نے یہ فیصلہ کر لیا، یہ عزم مصمم کر لیا۔ کس بات کا عزم کیا؟ کس بات کا فیصلہ کیا؟ اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہمیں حق کا چہرہ نہیں دیکھنا ہے، ہمیں حق کو نہیں ماننا ہے، ہمیں اچھی بات کو نہیں سننا ہے۔ اگلے شخص نے جب یہ فیصلہ کر لیا، اپنے حق میں یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمیں حق کو تسلیم نہیں کرنی ہے، جب اگلے شخص نے یہ فیصلہ کر لیا، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ایسے لوگوں کے بارے میں ہے، بل قلوبنا غلف، بلکہ ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں، پردے چڑھے ہوئے ہیں، کس سے؟ تمہاری باتوں، تمہاری ان باتوں، تمہاری یہ حق باتوں کے سمجھنے اور داخل ہونے سے پردے چڑھے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے آیت میں ہے پردے چڑھے ہوئے، ظاہر سی بات ہے تمہاری ان باتوں اور ہمارے دلوں کے بیچ میں غلاف ہیں، پیک ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی حالت یہ ہے کہ بیچ میں پردے اور دیوار حائل ہیں، تو تمہاری یہ باتیں ہمارے دل میں سرایت تو نہیں کر سکتی۔ تو کہنے والے بل قلوبنا غلف، قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ ہے، ہمارے دل پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، غلاف چڑھے ہوئے ہیں، تو تمہاری کوئی بھی بات ہمارے دل میں سرایت نہیں کر سکتی۔ غلاف چڑھے ہوئے ہیں یعنی ہم نے بالکل پیک کر لیا ہے، ہم نے اپنے دلوں کو بند کر دیا ہے تمہاری باتوں کے سرایت کرنے سے۔ تو یہ جو آیت ہے بل قلوبنا غلف، یہ آیت اس بات کو بتا رہی ہے کہ اس قسم کے منکرین، اس قسم کے کافرین
جو اس مقام پر کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں نہ حق کا چہرہ دیکھنا ہے اور نہ حق کو ماننا ہے اور نہ سچی اور اچھی اور نیک بات سننی ہے، جب وہ یہ قطعی فیصلہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت کی عادت یہ نہیں ہے کہ زبردستی جو نہیں سننا چاہتا ہے، حق کو نہیں سننا چاہتا ہے، حق کو نہیں دیکھنا چاہتا ہے، حق کو اپنانا نہیں چاہتا ہے، زبردستی اللہ تعالیٰ حق سنا دے، حق دکھا دے اور اس کے دل میں حق کو بٹھا دے۔ یہ اللہ رب العزت کا طریقہ نہیں ہے۔ جبر کرنا، مجبور کرنا حق کے ماننے پر، یہ اللہ رب العزت کا طریقہ نہیں ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ یہ مہر لگا دی، میں علمی انداز میں اسے یوں کہہ سکتا ہوں کہ یقیناً یہاں ختم کی اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف حقیقی ہے، لیکن اس کے معنی مجازی مراد ہیں، یعنی واقعی طور پر ان کے قلوب اور کانوں پر مہر اور آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا نہیں ہے جیسا کہ اہل ظاہر کا خیال ہے، بلکہ مجازاً خیر کا نہ داخل ہونا اور اس کی بندش مراد ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے خود بندش کر لی اپنے دلوں کی، اپنے کانوں کی اور اپنی آنکھوں پہ پردہ چڑھا لیا، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا، ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ حق ہمیں نہیں ماننا، تو اللہ رب العزت نے اسے اوکے کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اسے اوکے کر دیا۔ اس بات کو آج کے انداز میں ہم یوں سمجھ لیں جیسے کہ ہمارے پاس موبائل ہے جو اپنا ورک کرتا ہے، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ہمارے پاس جو موبائل ہے اس کی سیم کو ہم نے لاک کر دیا، بند کر دیا۔ جب ہم نے خود بند کر دیا تو یہ جس کمپنی کی سیم ہے اس کمپنی نے بھی اسے اوکے کر دیا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ یہ جملہ میں بار بار کیوں بول رہا ہوں؟ عام طور سے لوگ اس طرح کی بات بولتے ہیں، ارے اللہ نے ہی مہر لگا دی ہے تو پھر وہ حق کو کیسے سن سکتا ہے۔ اس قسم کی باتیں بار بار لوگوں سے سننے میں آتی، یعنی الزام یہاں اللہ رب العزت پر لوگ رکھ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حال یہ ہے کہ بے ایمانی اور حق سے دوری اور حق کو نہ ماننے کا فیصلہ جب کوئی شخص خود کر لیتا تو اللہ رب العزت اسے اوکے کر دیتا، تو اللہ رب العزت کے مہر لگا دینے کی وجہ سے حق کو نہیں ٹھکراتا، حق سے دور نہیں ہوتا، بلکہ اس کا خود اپنا فیصلہ یہی ہے کہ ہمیں حق سے دور رہنا ہے، ہمیں حق کو نہیں اپنانا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اسے اوکے کر دیتا ہے۔ تو یہاں ختم کی نسبت ٹھیک ہے، اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف حقیقی ہے، یہ صحیح ہے، مگر مراد معنی مجازی ہی ہے۔ معنی مجازی مراد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو یہ فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کہنے والے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ رب العزت
نے جب مہر لگا دی تو ظاہر سی بات ہے ایک شخص حق کے قریب بھی نہیں آ سکتا ہے، حق کو اپنا بھی نہیں سکتا ہے، حق کو مان بھی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود مہر لگا دی۔ اور اللہ رب العزت نے اس کی خبر بھی دی اپنے اس قول میں، ختم اللہ علی قلوبہم۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کی خبر کے خلاف تو ہو نہیں سکتا، اللہ کی خبر کے خلاف یہ ناممکن ہے، محال ہے، تو خبر دینے کے مطابق ہی ہوگا، خبر دینے کے ایسا لوگ بولتے ہیں، مگر مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس کوئی خطرناک مریض جب پہنچتا ہے اور ماہر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ یہ شخص بچنے والا نہیں ہے، یہ شخص بچ نہیں سکتا ہے، ایسا ماہر ڈاکٹر کہتا ہے، اور واقعتاً اس کے کہنے کے مطابق وہ خطرناک مریض مر جاتا ہے، تو کوئی احمق یہ نہیں کہتا کہ اس لیے مرا کہ ڈاکٹر نے خبر دی تھی مرنے کی، اس لیے مرا کہ ڈاکٹر نے بتایا تھا مرنے کے لیے، یعنی ڈاکٹر کے بتانے کی وجہ سے وہ مرا ہے۔ کوئی احمق ایسی بات نہیں کہتا ہے، بلکہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنی حالت ہی، اس خطرناک مریض نے اپنی حالت ہی ایسی حالت بنا لی تھی جس حالت کا ڈاکٹر کو علم ہوا، جس حالت کا ادراک ڈاکٹر کو حاصل ہوا، اور اپنے علم و ادراک کے بنا پر ڈاکٹر نے خبر دی۔ یہ الگ بات ہے کہ خبر دینے کے مطابق اس کی موت ہوئی، تو یہاں ذمہ دار ڈاکٹر نہیں ہے، بلکہ ذمہ دار وہ خود خطرناک مریض ہے جس نے خطرناک مرض کو اپنے اندر پروان چڑھنے دیا، اپنے اندر پلنے اور بڑھنے دیا، ایسے افعال، ایسے کام کیا جس کام کی وجہ سے وہ خطرناک مرض اس میں پیدا ہوا۔ تو جس طریقے سے یہاں کوئی ذمہ دار ڈاکٹر کو قرار نہیں دیتا، بلکہ مریض کی اپنے مرض کو، مریض کی اپنی حالت کو، مریض کے افعال کو ذمہ دار قرار دیتا، اسی طریقے سے یہ مریض روحانی جس کی اللہ رب العزت نے خبر دی، اس خبر دینے کی وجہ سے وہ حق سے دور نہیں ہو رہا، بلکہ اس نے خود اپنے آپ کو حق سے دور رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس بات کو اللہ رب العزت نے جان کر اس کی اطلاع اور خبر دے دی۔ یہ معنی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم کا۔ تو قطعاً ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے مہر لگا دینے کی وجہ سے حق کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ان بنیادی امور کو رد کر دیا جن کا ذکر اوپر کیا گیا، اور اپنے لیے قرآن کے پیش کردہ راستہ کے خلاف دوسرا راستہ پسند کر لیا، تو اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی۔ اس مہر لگنے کی کیفیت کا تجربہ ہر اس شخص کو ہوگا جسے کبھی تبلیغ کا اتفاق ہوا ہو۔ جب کوئی شخص آپ کے پیش کردہ طریقہ کو جانچنے کے بعد ایک دفعہ رد کر دیتا ہے تو اس کا ذہن کچھ اس طرح مخالف سمت میں چل پڑتا ہے کہ پھر آپ کی کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، آپ کی دعوت کے لیے اس کے کان بہرے، آپ کے طریقے کی خوبیوں کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی، اور صریح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ فی الواقع اس کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے۔ طبع علیہا واستوثق فلا يدخلها خیر۔
اللہ نے ان کے دلوں پر بند کر کے مضبوط کر دیا ہے، مہر لگا کر مضبوط کر دیا ہے، تو اس کے دل میں کوئی خیر داخل نہیں ہو سکتی۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اے مواضع سمعہم، مواضع سمعہم، یہ مواضع ہی سے جو مفسر تفسیر کر رہے ہیں، مصنف تفسیر کر رہے ہیں، اے مواضع ہی نکال کر اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ختم کی اسناد سما کی طرف، ختم کی اسناد سما کی طرف بتقدیر مضاف ہے، یعنی موضع سما کی طرف ہے، اگرچہ سمعن کے معنی سننے اور کان دونوں کے آتے ہیں، دونوں کے آتے ہیں۔ کہتے ہیں فَلَا يَنْتَفِعُونَ بِمَا يَسْمَعُونَهُ مِنَ الْحَقِّ، لہٰذا وہ فائدہ نہیں اٹھاتے، فائدہ نہیں اٹھائیں گے اس سے جس حق کو وہ سنیں گے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ چڑھا ہوا ہے، پٹی بندھی ہوئی، اے غطاء، پردہ، ڈھکن چڑھا ہوا ہے۔ فَلَا يُبْصِرُونَ الْحَقَّ، تو ان کو حق نظر نہیں آتا، حق نظر نہیں آئے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے، ایسے لوگ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ اے قوی مضبوط، عظیم، اے قوی مضبوط اور دائمی سزا کے مستحق ہیں، جو اس طرح کے لوگ ہیں کہ دانستہ حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، حق کو سننے سے انکار کر دیا، حق کو دیکھنے سے انکار کر دیا، دانستہ ایسے لوگ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ تم الدرس اليوم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔